اور موت روح کے نکل جانے کا نام۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کی جو شکل ہے، موت کی جو شکل ہے وہ مینڈے کی طرح ہے۔ مینڈا دیکھا ہے؟ موت کی شکل مینڈے کی طرح ہے، مینڈا نہیں ہے لیکن مینڈے کی طرح ہے، اور اس کا ایک ہاتھ عرش کے نیچے ہے اور دوسرا ہاتھ اس کا تحت الثری میں ہے، اور ایک مشرق کی جانب ہے اور ایک مغرب کی جانب۔ ہر انسان کی موت اس کو 3 مرتبہ ایک دن میں دیکھتی ہے۔ حضرت ملک الموت ہر انسان کا چہرہ ایک دن میں 3 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ جب تک انسان کا رزق، کھانا پانی باقی رہتا ہے تب تک انسان جیتا ہے، اور جب اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ روح کے قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل کی، جنہیں ہم ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ جب اسرائیل کسی کی روح نکالتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، تو وہ میت کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، نہ میں نے تمہاری میت کے حصے کا کھانا کھایا نہ تمہارے حصے کا کچھ کھایا، وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے مجھے جو حکم دیا وہ کام میں نے کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت جاتے جاتے یہ جملہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آج اس کی روح نکالی ہے ویسے میں تم سب کی ایک کے بعد ایک باری باری روح نکالوں گا اور تمہارا گھر بالکل ویران ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ملک الموت کی گفتگو انسان سن لیتا تو میت پر رونے کی بجائے وہ اپنے آپ پر روتا۔ یہ سب کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب جو عنوان اصل آج کا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت سب کو تکلیف ہوتی، کوئی آسانی سے نہیں مرتا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان آسانی کے ساتھ بالکل آرام سے پڑا ہوا ہوتا ہے، پرسکون ایک دم، وہ کوئی سکون نہیں ہوتا۔ مرنے سے پہلے اس کے جسم کو فرشتے باندھ دیتے ہیں اور اس کی آواز چلانے کی ختم کر دی جاتی، طاقت۔ اس پر پہاڑوں جیسی مصیبت اور مشکل ہوتی ہے، لیکن سراہنے کھڑے رہنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ بالکل آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو جو موت کے وقت تکلیف دی جاتی ہے وہ بطور عذاب دی جاتی، اور بعض لوگوں کو جو تکلیف دی جاتی ہے وہ عذاب کے طور پہ نہیں دی جاتی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر وہ گنہگار ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے گنہگار سے، تو اس کو اللہ تکلیف دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ اس تکلیف کے صدقے یہی ختم ہو جائے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان پر تو اور زیادہ تکلیف، جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ یہ بھی روایت ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ تکلیف اگر دنیا سے جاتے وقت کسی کو ہوئی ہے تو ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کو جو بخار آتا ہے وہ عوام سے زیادہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کی آزمائش سب سے پہلے انبیاء پر، اور پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان پر زیادہ آزمائش ڈالی جاتی ہے۔
تو موت کی تکلیف ہر ایک کے لیے عذاب نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہے، کچھ لوگوں کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے میں جلدی اور آسانی کی موت کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دنیا سے جاتے وقت تکلیف میں دیکھا، پھر اس کے بعد میں کبھی کسی کی آسانی کی موت پر میں نے کبھی رشک نہیں کی۔ کئی تقریروں میں موقع آیا تو ہم نے گفتگو کی حضور کے دنیا سے جانے کا معاملہ، لیکن چونکہ یہ قسط وار سلسلہ ہے تو میں تھوڑا اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مرض الوصال میں، یہ بہت معلوماتی بات ہے ہمارے اور آپ سب کے لیے، آپ کو اچھا لگے گا، اس لیے کہ آج کل اگر محلے میں کوئی سکرات میں ہو تو عورتیں باتیں کرتی ہے، محلے میں باتیں ہوتی ہے کہ دیکھو بڑا مجرم تھا، یہ بھر رہا ہے، مرتے وقت تو بھر رہا ہے، بہت تکلیف میں۔ ایسا نہیں کہنا، اس لیے کہ اس کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، اور اگر نیک ہے تو اس کے درجات کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مرض وصال میں کل کم و بیش 16 دن رہے۔ حضور علیہ السلام 16 دن تک بیمار رہے۔ ماہ سفر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیماری شروع ہوئی، اور ربیع الاول شریف کے پہلے ہفتے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اس پر میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا کہ حضور علیہ السلام کا وصال کس تاریخ کو ہوا، یہ نہیں کہنا چاہتا، یہ ہم ربیع الاول شریف میں اس پر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ربیع الاول شریف کے پہلے ہفتے میں ہوا۔ سفر کے اندر بیماری شروع ہوئی اور ہر دن بیماری بڑھتی گئی۔ حضور علیہ السلام کے مرض وصال کا جو پہلا دن تھا جس میں بیماری کا آغاز ہوا، وہ درد سر سے شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام کو مرض وصال کا پہلا جو حاضری تھی موت کی، وہ درد سر سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد بخار کی کیفیت، اور پھر بیماری اس حد تک بڑھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم بتقاضے بشریعت چل نہ سکے۔ تو ایک مقام ایسا بھی آیا کہ اپنے 2 اصحاب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام کے پیر زمین سے مس ہو کر کے مسجد میں جا رہے ہوتے۔ اس شان سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ اور پھر جو آخری دن تھا مرض وصال کا، جس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پردہ فرمانا تھا، وہ پیر کا دن تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن دن پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ دوشنبے کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر بخار کی کیفیت اتنی تھی کہ حضور علیہ السلام پر ٹھنڈے پانی کی جو برتن تھے وہ لا کر رکھے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام اس ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور منہ پہ ملتے تھے اور کہتے تھے موت کی سختی بہت زیادہ ہے، موت کا جام بہت تلخ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، ہم بہت شاعری کرتے ہیں، اچھی چیز ہے کہ موت کے وقت ایسا کریں گے اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، لیکن شاعری اپنی جگہ ہے اور حدیث کے حقائق اپنی جگہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کی خاطر کائنات بنایا، جس کی خاطر عالم کو سجایا، جس کی خاطر جنت بنائی، جس کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا، جس کو اپنا محبوب بنایا، اپنا مطلوب بنایا، جس کے دیدار کے خود طالب ہوئے، جس کو معراج کا دولہا بنا کر لامکاں کی بلندیوں پہ بلایا، جس کی رضا کو اپنی رضا، جس کی محبت کو اپنی محبت،
جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت، جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا، جب وہ محبوب دنیا سے جا رہے ہیں تو خود ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھ کر کے چہرے پہ ملتے اور کہتے ہیں موت کی تکلیف بہت سخت ہے، موت کا جام بہت کڑوا ہے۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے جاتے وقت اتنی تکلیفوں سے گزر کر کے گئے تو میں اور آپ جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری تکلیفوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایک گھاٹی ہے جسے موت کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، کسی کے درجات بلند ہوں گے، لیکن بہرحال ہمیں اس سے گزرنا ہے۔ بہت ہلکے میں لیتے ہیں لوگ زندگی کے فلسفے کو، موت کے فلسفے کو، لیکن حقائق کے۔ حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول ہیں، جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے نے پوچھا تھا ابا کیسا لگ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ میرے سینے پہ رکھ دیا گیا اور میں اپنی ناک سے سانس نہیں لے رہا ہوں بلکہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر کسی کے پیٹ کے اندر ببول کا درخت ڈال دیا جائے اور اس کے کانٹے اس کے بال بال میں پھنس جائے اور نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، وہی تکلیف تیرا بابا محسوس کر رہا۔ یہ تکلیف ہے، اس گھاٹی سے ہم سب کو گزرنا۔ اب آپ مجھے یہاں بتائیں کہ جب اتنی سخت ترین تکلیف ہوگی، تھوڑا غور کرنا یہاں پر، اتنی سخت ترین تکلیف تو انسان کا دماغ کتنا الجھا ہوگا اس میں، اور انسان کس قدر بے چین بے قرار ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا وہاں رو مت، چلاؤ مت، بچے نہ ہو وہاں، رونے چیخنے والے بچے نہ ہو، کیونکہ ایک انسان پہلے ہی اس تکلیف میں، جب تکلیف ہوتی ہے تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی طاقت ختم کر دی گئی ہے۔ اب رونے والا بچہ وہاں روئے یا کوئی چلانے والا، وہاں کا ماحول بالکل سائلنٹ ہونا چاہیے۔ جب کسی کی روح نکل رہی ہو بالکل سناٹے کا، خاموشی کا ماحول ہونا چاہیے، سکون کا ماحول ہونا چاہیے۔ اور وہاں اگر مومن مر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سب تو ایمان والی ہیں، تو وہاں لوگوں کو اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں اس وقت رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے۔ پھر اس کے بعد وہاں سورۃ الیاسین پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اپنے دنیا سے جانے والوں کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیونکہ سورہ یاسین کی برکت سے موت کی تکلیف اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ رعد، اس کی تلاوت کرنا بھی مستحب ہے۔ اور پھر جو وہاں موجود ہیں وہ کلمے کی تلقین کریں۔ اب کلمے کی تلقین کرنے میں بھی لوگ جہالت کرتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا لگا کر کے وہ محلے کی بڑی بوڑھی عورتیں آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، جو آتا ہے بولتا کلمہ پڑھو۔ اس پر اتنی تکلیف ہے اور تم ہاتھ سے اس کو مزید دھکے دے دے کے کہتے ہو کلمہ پڑھو۔ اب اس چڑچڑے پن میں اللہ نہ کرے اگر وہ اس کیفیت میں کہہ دے کہ معاذ اللہ میں نہیں پڑھتا، کیا ہونا ہے؟ حالانکہ اس وقت معاذ اللہ اگر کوئی کلمے کا انکار کر دے اس تکلیف میں تو احناف کے نزدیک اس پر حکم کفر نہیں ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر مدھیم آواز میں جو وہ سن سکے اور اس کو بھلا معلوم ہو ورد کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، اس طرح سے۔ یہ ہے تلقین۔ اس کو بار بار ہلا ہلا کرنی کہ کلمہ پڑھو کلمہ۔ پھر اس کے بدن کو خوشبو لگا دیں، وہاں خوشبو کا ماحول کریں، ہو سکے تو پھول رکھیں،
اس طرح سے بلند آواز سے بھی مراد یہ کہ وہی جو کہ بار نہ ہو، اس لیے کہ جس دن سر میں درد ہو اور کوئی ہمارے پاس چلائے تو کیسے آدمی چڑچڑا ہوتا ہے، بخار ہو تو بھی اس کے پاس کوئی چلائے تو چڑچڑا ہوتا ہے۔ ارے اگر مقرر خطیب صاحب جا رہے ہوں اور نعرہ لگانے والی پبلک اس کے کان کے پاس نعرہ لگا دے تو بھی گرا گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرے۔ دیکھیں یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، اور یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ کم از کم ہم اس کو سیکھ لیں، تو ہم یہ نادانی نہ کریں، اس طریقے سے کم فہمی کی بنیاد پر اپنے مردوں کو جاتے ہوئے اذیت کا سبب نہ بنے۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہو اطمینان سے، بس اتنا سن سکیں، لیکن اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اب رشتہ داروں کی محبت بھی عجیب و محبت ہے، بیچارہ اتنی مشکل میں خود ہے اور وہاں بیٹیاں چلا چلا کے رو رہی، اس کو اپنی پڑی ہے، بہویں وہاں زبردستی چلا چلا کے رو، بیٹے زبردستی وہاں چلا چلا کے رو رہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کے بول رہے تھے کہ بڈھا مرتا بھی نہیں، کب کھانستا رہتا رات بھر، بیماریوں کا شکوہ کرتے رہتے تھے، اور اب جب سکرات کی وہ تکلیف میں ہے تو سب کو محبت چھوٹ گئی ہے۔ وہاں سکون کا ماحول ہونا چاہیے تھا، اسی لیے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے 2 گھنٹہ چند منٹ پہلے ایک وصیت نامہ لکھوایا جس کو وصایا کی شکل میں شائع کیا گیا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ جو تصویر وغیرہ ہے وہ سب ہٹا دو، یہاں سے کوئی نوٹ وغیرہ کچھ اگر ہو تو انہوں نے تو بطور تقویٰ کہا کہ میرے کمرے سے نکال دو۔ پھر فرمایا کہ جب مجھ پہ سکرات کی کیفیت طاری ہو تو ایک دم برف کی طرح ٹھنڈا پانی مجھے پلایا جائے، ایک دم ٹھنڈا پانی، اور فرمایا کہ مصطفیٰ رضا یعنی ان کے چھوٹے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے فرمایا کہ سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کرو۔ تو حالانکہ حالت سکرات میں بھی دیکھیں اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ان لوگوں کو سکرات اور تکلیف کے وقت بھی اللہ تعالیٰ وہ بوجھ تو اٹھاتے ہیں تکلیف کا، لیکن ان کی عقل اکثر لوگوں کی سلامت رہتی ہے۔ حضور مفتی اعظمین باپ دنیا سے جا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو اس گھبراہٹ میں وہ تلاوت کرتے ہوئے کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو امام اہل سنت وہ تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی ان کو قرآن مقدس کے حوالے سے لقمہ دیتے کا یہ صحیح پڑھو اس طرح، یعنی جن کا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول مضبوط ہوتا ہے اس تکلیف میں بھی پھر ان کی یہ شان ہوتی ہے۔ لیکن ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، گنہگاروں کی، ہم مجرموں کی بات کر رہے ہیں کہ تکلیف تو سب کو اٹھانی ہے تکلیف، لیکن اس وقت ماحول پرسکون رکھو، رونے والوں کو نکال دو خاموشی کے ساتھ، کتا وہاں نہ ہو، تصویر وہاں نہ ہو، بدبو کی کوئی چیز وہاں نہ ہو، ناپاک عورتیں جن پر مہینے کی وہ ناپاکی تاری ہے وہ وہاں اس وقت روح نکلتے وقت موجود نہ ہو، اسی طریقے سے کوئی جنبی جس پر ناپاکی و جنابت کی حالت وہ وہاں موجود نہ ہو، ماحول بڑا نیک اور جب وہ پارسائی کا ہو، بڑا پرسکون ہو، اس لیے کہ اب وہاں وہ لوگ رہے ہیں جو ہمیشہ نہیں آتے۔ ایک تو آنا کس نے؟ حضرت اسرائیل نے۔ اسرائیل کوئی معمولی ذات نہیں ہے، فرشتوں میں رسول ملائکہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ 4 بڑے فرشتوں میں آنا اسرائیل نے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میت والے گھر میں بھی رونق ہوتی ہے مومن کے یہاں، کیونکہ کون رہا ہے؟ اسرائیل آ رہے، اور وہ بھی 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ اگر مومن جا رہا ہے اور وہ ایک قطار لگا کر کے کھڑے ہوتے اور اتنا خوبصورت اس کی روح کے لیے جنت کا کفن ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں اور پھر روح نکالتے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔